پیر صاحب کے نام کی صدیق نہ لگائی، مجھ کی میری ہے 70-80 ہزار دی، ایک خاص راضی تو لے کے لاکھ دی کہتے ہیں 70-80 ہزار کی تو مجھ ہے نا، نیلی مجھ کہہ لو، راوی کی مجھ کہہ لو، 70-80 ہزار کی ہے۔ میں پیر صاحب کو 600 روپے کا دودھ نہیں دیتا، انہوں نے میری 80 ہزار کی مجھ مارنی کا بندے والا کام کیا۔ تھی یار 600 نال 11 گنا کا بھی ضرب لگا ہوتا نہیں 80 ہزار اولیاء اللہ کے پلو خرچ کر کے لوگوں کو کھوانے نے۔ یہ کوئی ولی نہیں جو کسی کی مجھ مار دے۔ موت حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ ولا یملکون موت ولا حیات ولا نشورا، نہ ان کے ہاتھ میں موت ہے نہ حیات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب اختیار کس کا ہے؟ لیکن ہمارا ڈر کیا ہے؟ صبح صبح لاہور میں گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے ہائی ایس والا، ہجے پوری نہیں ہوتی، جیب جو کر کے پہلے کوئی بابے کا دربار آ گیا اٹھ کے پاندا ہے پہلے کیسے پہلے دیو، پوچھو جی یہ کیوں؟ کہنا جی مولوی صاحب تسی نہیں سمجھتے، بابا جی نو سویرے سویرے وہی چلدا گلے چ نہ پاؤ نا تے چلدی گڈی الٹی ہوئی جاتی ہے۔ بابا پہلے وہ سارجنٹ ہی رہے جہاں ٹیکس نہ دیکھ جائے لمحہ مار دیتا ہے۔ یہ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو اولیاء اللہ بزرگان، اس میں بزرگوں کا قصور، اولیاء اللہ کا قصور، یہ پچھلے ہزار روڑے بنائے نے جہاں سے کام کرنے جی نہیں کرتا تو مفت جو آئندہ جا رہے وہ کھائی جاؤ۔ یہ اللہ کے اولیاء کا قصور نہیں، یہ ان کے تین نشینوں کا، سجادہ نشینوں کا قصور ہے جنہوں نے ان کے نام کو اپنا پیٹ بھرنے کا دھندا بنا لیا۔ وہ ایسی ایسی جھوٹی باتیں مشہور کرتے ہیں جی نہیں سہیلی سرکار کے دربار میں اگر چندہ نہیں ڈالو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ جب زلزلہ مظفرآباد میں آیا تھا تو باتوں نے کیوں نہیں روک لیا؟ سب اختیار کس کا ہے؟ اللہ کے اختیار ہے۔ تو محبت اللہ سے، خوف اللہ کا، بھروسہ اللہ پہ کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کرو تو اس ذات پہ کرو جس کو موت باقی سب کو موت آنی ہے، سب نے مرنا ہے۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی مرنا ہے اور سب نے بھی مرنا ہے۔ قرآن نے یہاں کیا لفظ استعمال کیا؟ میتن۔ میت کا مطلب سمجھتے ہو؟ میت کا مطلب سمجھتے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ مرا ہوا مردہ۔ اور اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا؟ انک میتن، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مرنا ہے، وانہم میتون، سب نے مرنا ہے۔ کل من علیہا فان، جو دنیا پہ آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اگر کسی کے لیے موت نہیں ہے ہمیشہ ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا مقام سنیے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل، وما محمد الا رسول، اور لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہے، جیسے پہلے رسول آئے اور چلے گئے، آدم آئے گئے، نوح آئے گئے، ابراہیم آئے گئے، موسیٰ آئے اور گئے، عیسیٰ، سارے انبیاء آئے، وقت پورا کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ انبیاء میں خاتم النبیین آخری رسول ہے۔ افان مات، اگر محمد مر جائے صلی اللہ علیہ وسلم، او قتل، یا قتل کر دیے جائے، شہید کر دیے جائے، کیا تم اپنے پاؤں پہ پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو اپنے دین پہ سے پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کہندے بڑے گستاخ جے تسی نہیں مانتے، نبی نو مردہ کہنا بہت بڑی گستاخی ہے۔ اللہ کا واسطہ جی یہ قرآن نبی کی گستاخی کر سکتا ہے؟ یہ قرآن نبی کی گستاخی کے لیے آیا؟ یہ قرآن، عائشہ پوچھتی ہے، عائشہ سے کسی نے پوچھا محمد علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے، کیسا ہے؟ جواب میں کہتی ہے تو نے رب کے قرآن کو نہیں پڑھا، تو نے رب کے قرآن کو نہیں پڑھا، یہ قرآن محمد کا خلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چلتا پھرتا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نبی کو برتا کہنا، نبی کو مرا ہوا کہنا، نبی کے لیے بہت کا لفظ استعمال کرنا اگر گستاخی ہوتی تو قرآن میں یہ لفظ نہ آتے، اور قرآن آواز لگا رہا ہے انک میتن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مرنا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات، اگر محمد مر جائے، عائشہ فرماتی ہے مات النبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، فوت ہو گئے۔ اس حال میں باری بھی میری تھی، آپ کا سر اقدس میرے سینے سے لگا ہوا تھا، اگر یہ گستاخی ہوتی تو ابو بکر کیوں کہتے من کان یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمد قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا سن لو محمد مر چکے ہیں، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ کو موت۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ اس پہ کرو، امید اس سے لگاؤ،
موت تو دور کی بات ہے، رب کو تو نیند بھی نہیں آتی، نیند بھی دور کی بات ہے، رب کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ پر ایمان لائیے جیسے اللہ کی ڈیمانڈ ہے، جیسے قرآن کا مطالبہ ہے، اللہ کو خالق مالک رازق مانتے ہوئے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیجیے۔ بھروسہ کرنا عبادت ہے، مانگنا عبادت ہے، محبت کرنا عبادت ہے، خوف کرنا عبادت ہے، سوال کرنا عبادت ہے، یہ سب اللہ سے کیجیے۔ اللہ کی عبادت میں شریک نہ کیجیے، اللہ کی صفات میں شریک نہ کیجیے۔ اللہ کی پیاری پیاری صفات ہے، اللہ کا ہاتھ ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، لیس کمثلہ شیء، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی، اللہ اپنے عرش پہ ہے، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، بیٹھا نہ کہنا کیفیت بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے، استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی آنکھیں ہیں، کیسی ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کا پاؤں ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ جہنم کے اوپر پاؤں رکھے گا، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ جتنی صفتیں حدیث میں آ جاتی ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، جو پیارے پیارے نام اللہ کے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیجیے۔ ان الانسان لفی خسر، بندہ خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچنے والے کون؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات۔ ایمان لانے کے بعد پھر کیا کریں؟ نماز دے نیڑے بھی نہ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ مولوی صاحب اسی بڑے پکے مواحد اسی بالکل شرک نہیں کرتے، اسی خبروں کے سجدے نہیں کرتے، قبروں کا طواف نہیں کرتے، اسی اللہ کو مانگتے ہیں۔ نماز دعا کرو اللہ توفیق عطا فرمائے، نماز کا ٹائم دعا کرو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دعا بڑھیا ہمیں پتہ جس طرح بھی کرتا ہے، صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوتا جب تک انسان دعا نہ کرے۔ خسارے سے بچنے والے وہ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کریں، نیک اعمال کریں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی توحید اس کو فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الکفر والحج ترک الصلاۃ، جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ انسان کفر کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ بین الشرک والرجم ترک الصلاۃ، مشرک ہونے کے لیے کافی ہے انسان نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ دوسرا کام اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرے۔ اب آ کر اس کو سمجھیے نیک عمل سے مراد کیا ہے، عملوا الصالحات سے مراد کیا ہے، نیک عمل کیا ہے؟ یہاں زیادہ عمل نہیں کہا گیا۔ قرآن کی دوسری آیت سنیے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ یہ دیکھیں تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ بہترین عمل، عمل صالح جس میں دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط وہ عمل کیوں کیا جائے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ عمل کیوں کیا جائے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ عمل صالح کی پہلی شرط ہے، عمل کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ صالح عمل وہ کہلائے گا جس میں دو شرطیں ہوں۔ پہلی شرط وہ اللہ کی رضا کے لیے، شرط دوسری کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں، شہادت کا عمل بھی ہے، تو مالک فرشتوں سے کہے گا اذهبوا به الى النار، اس شہید کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ اس نے جنگ کی، اس کے دل میں کیا تھا لوگ میرا چرچا کرے۔ فقد قیل اذهبوا به الى النار، اس کے چرچے ہو گئے جہنم میں پھینک دو۔ اگر اس میں اللہ کی رضا نہیں تو عمل صالح نہیں۔ دوسری شرط وہ عمل سنت کے مطابق نہیں تو وہ عمل صالح۔ موٹی سی مثال سمجھا دو، ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 3 والے ہاتھ کھڑا کریں، کوئی نہیں ہے، 2 سجدے ہیں۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ اگر اب ایک رکعت میں کوئی تیسرا سجدہ شروع کرے تو کیا تیسرے سجدے میں گانے گائے گا؟ گالیے دے گا؟ پنجابی بولے گا؟ کیا کرے گا؟ اللہ کی تسبیح بیان کرے گا۔ یہ تیسرا سجدہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہو گیا جہنم میں؟ جی کسی کو اختلاف ہے اس سے؟ کوئی ایک بندہ اختلاف کرنے والا ہو تو بتائیں، کوئی اختلاف نہیں۔ تیسرا سجدہ اس کو کہاں لے کر جائے گا؟ جہنم میں۔ کیوں؟ سجدہ تو اللہ کے لیے کیا نا یار، تسبیح اللہ کی پڑھی ہے اس نے، سبحان ربی الاعلی اس نے اللہ کا نام لیا ہے، پھر وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ جواب دینے والا ایک دیہاتی بکریاں چلانے والا بھی جواب میں کیا کہے گا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین میں اپنے پاس سے اضافہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی مثال؟ اب اس مثال کو لے کے فٹ کر دو، ایک ایک عمل پہ لے کر آؤ۔ اگر وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے
ثابت ہے تو پھر وہ عمل ثواب ہے، عمل صالح ہے. اگر نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ عمل صالح ہو سکتا. کئی اعتراض یہی پہ ختم ہو گئی. اسی مثال اجی مولوی صاحب تھی تو ایویں اوکھے ہوندے ہو، کھانا سامنے رکھ کے سورت فاتحہ پڑھ لی جائے تو کیڑا کوئی عذاب نازل ہو جاتا ہے. کھانا سامنے رکھ کے سورت یاسین پڑھ لی جائے تو کون سا گناہ کیا ہے؟ قرآن ہی تو پڑھا ہے نا، سورت یاسین پڑھی ہے، سورت فاتحہ پڑھی ہے، چاروں کل پڑھے. یہ وکری گل ہے کہ اگر بکرا شریف ہوگا نا کھانے حلوہ شریف ہوئے تو پھر مولوی سورت لمبیاں پڑھتا ہے، سدان مسور ہوئے تو خود ہوں تو مکا چڑھتا ہے. اب کھانا سامنے رکھ کے اگر قرآن پڑھ لیا گیا تو گناہ تو نہیں. گٹھلیے سامنے رکھ کے کھجور کی ایسے کریمہ کا ورد کر لیا گیا تو گناہ تو نہیں. کھانا سامنے رکھ کے درویشوں کو بلا کے سارے ثواب کر دیا گیا تو گناہ نہیں. ہم تو سارا اللہ کا نام لیتے ہیں. مولوی صاحب آپ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس مثال سے سمجھ آ گیا تیسرا سجدہ انسان کو جنت میں نہیں لے کر جائے گا. کیوں؟ اس نے وہ کام کیا جو محمد نے نہیں کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی ایک نمازی کو دیکھتے ہیں، حدیث سننا، علی کا کون سننا رضی اللہ عنہ وارضا. ایک نمازی کو دیکھا عید والے دن عید گاہ کے اندر، مسجد میں نہیں، عید گاہ کے اندر عید سے پہلے 2 رکعتیں نماز پڑھ رکھا. اللہ کا واسطہ دے کے یہ 2 ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا اس نے 2 رکعت نماز میں قرآن نہیں پڑھا، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، سجدہ تسبیح نہیں کی، رکوع نہیں کیا؟ سارا کام کس کے لیے کر رہا تھا؟ اللہ کے لیے. علی کہتے ہیں اے نمازی تیری یہ نماز تجھے جہنم میں لے کر جائے گی. علی رضی اللہ عنہ وارضا کا فتویٰ سن کے وہ نمازی کاٹ گیا. کہا علی اللہ کے لیے نماز پڑھی جہنم میں جاؤں گا؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نفل ادا. اس نے وہی جواب دیا جو آج ہم دیتے ہیں. اچھا کہنا نبی نے نہیں پڑھی، میں پڑھ لی، گناہ سے نہیں جیتا نا، اللہ کا ہی نام لیا ہے، اللہ کا نام لیا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا. علی نے جواب میں فرمایا تو رسول سے آگے بڑھنے والا ہوتا کون ہے؟ آؤ میں مثال دیتا ہوں صحابہ کی زندگی کی. سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے ہیں نا جی، جتنے دلائل ہیں اپنے سامنے رکھنا، جتنی باتیں ہیں اپنے سامنے رکھنا. کی حرج ہے جی، کی حرج ہے، کیا حرج ہے، کیا ہے؟ اللہ کا نام لیا، قرآن پڑھا ہے، سب کا کیا ہے، ذکر اذکار کیا ہے، احسان ثواب کیا، کیا حرج ہے؟ ان حرجوں والی ساری باتوں کو کھوپڑی میں حاضر کر لو اور رسول کی حدیثیں سنتے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر کے پاس سے گزرے، اس کی گھر کی نالی کے اندر سے خون نکل رہا. کس کے گھر کی نالی سے نکلا جی خون؟ کس کی؟ عام آدمی کی بات تو نہیں نا. پوچھتے ہیں ما ھذا الدم، یہ خون کیسا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے قربانی عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہم کرتے ہیں عید والے دن، کب کرتے ہیں؟ عید سے پہلے یا بعد میں؟ بعد میں. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آج پہلے کر لی، اس نیت پہ، اس سوچ پہ کہ میرا قربانی کا گوشت ریڈی ہو، نماز پڑھ کے آؤں، فوراً غریبوں فقیروں یتیموں بیواؤں مسکینوں کے گھر میں میرا گوشت جائے، غریب کے پیٹ میں پہلا لقمہ میری قربانی کا جائے. اللہ کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں نیت اچھی ہے یا بری؟ نیت بری تو نہیں. نیت آج کل کے للو پھٹو مولوی کی ہے یا محمد علیہ السلام کے شاگرد کی ہے؟ نبی کے صحابی کی ہے نا. اچھی نیت ہے، بری تو نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں صحابی تیری قربانی نہیں ہوئی، تیری قربانی نہیں ہوئی، اللہ نے قبول نہیں کی. وہ جی مولوی صاحب احمد آپ جو نماز ہی پڑھنی ہے، جی میں مرضی پڑھ لی ہے، نماز ہی پڑھنی، سجدہ ہی دینا نہیں. یہ دین محمد کی غلامی کا نام ہے. مرضی اس پہ چل سکتی نہ مولوی کی مرضی، نہ شیخ کی مرضی، نہ مرشد کی مرضی، نہ امام کی مرضی. ارے یا محمد کے صحابی کی مرضی بھی دین نہیں بن سکتی اگر وہ سنت رسول اللہ سے ٹکرا رہی ہو. آپ نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی، قربانی کرنی ہے تو میرے طریقے پہ چل کے نماز کے بعد ذبح کرنا پڑے گا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، پوچھتے کیا ہوا تجھے؟ چنگا پڑا تھا، اب اتنا کمزور ہو گیا، کیا ہوا؟ سننا بڑا. صحابی کا جواب اللہ کا واسطہ لے کر کہتا ہوں، ذرا ماں کی کھوپڑیوں کو کانوں کو کھول کے صحابی کا جواب سننا. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال گزر گیا ہے، میں نے کوئی 1 دن بھی افطاری نہیں کی، 1 سال پورا روزے رکھے ہیں، 1 سال کی 1 رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات میں نے سو کر گزارا ہو. ساری رات تہجدیں پڑھتا ہوں، سارا دن روزے سے رہتا ہوں. کیوں؟ جہنم کا ڈر ہے، قبر کا ڈر ہے. ابھی جوان ہوں، زیادہ عمل کر سکتا ہوں، بوڑھا ہو کے یہ کام نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ سوچ کس کی ہے؟ صحابی کی. اچھی ہے یا بری؟
کھانا سامنے رکھ کے سورۃ یاسین پڑھ کر پھر کہنے والوں حرج کی ہے روزے قرآن پڑھے ہیں ایویں حرام کہہ چھڑ دے ہو. حرج کیا ہے؟ سوچ کس کی؟ صحابی کی. عمل کیا ہے؟ 1 سال کے روزے، 1 سال کی تہجد. اور نبی نے فرمایا تھا کوئی اللہ کے لیے 1 روزہ رکھے، 1 روزہ اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال تک دور کر دیتا ہے. اور یہاں 1 سال کے روزے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی، اللہ نے تیرا 1 روزہ اور رات کی 1 رکعت بھی قبول نہیں کی. مطلب اٹھا آقا، سال بھر کے روزے، سال بھر کی تہجدیں. آپ تو فرماتے ہو کوئی میری وضو کی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، میرے وضو کی طرح وضو کرے، میرے طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھے، دل میں پھر اللہ سے لو لگا کے رکھے، دائیں بائیں کے خیالات نہ آئے. یہ 2 رکعتوں کی وجہ سے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ. اور یہاں میں نے تو پورے سال تہجد پڑھی ہے، قبول نہیں ہوئی. نبی نے فرمایا قبول نہیں ہوئی. صحابی پوچھتا ہے وجہ کیا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں وجہ یہ ہے تیرے اس عمل پہ محمد کی مہر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مثال دے کے سمجھاؤں، مثال سے بات جلدی سمجھ آتی ہے. آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہے اکثر جگہ پہ پیپسی کی مشین لگی ہوتی ہے. دیکھا نہیں دیکھا؟ جزان میں لگی ہوئی نا پیپسی کی مشین، ریال پاؤ کے پیپسی پڑھ کے باہر آندی نہیں آندی. کدی روپیہ باؤ نہیں دیکھا جی؟ روپیہ نے زور لایا روپیہ ڈالو پیپسی کے مکینے میں، روپیہ پاکستانی روپیہ، ہندی روپیہ، بنگالی ٹکا ڈالو، پیپسی باہر آتی ہے؟ نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ اس پیپسی کے مکینے میں جو کمپیوٹر لگا ہوا ہے نا، وہاں ملک فہد کی تصویر ہے یا ملک عبداللہ کی تصویر ہے. کس کی تصویر ہے؟ یا بابا فہد کا ریال قبول کرتا ہے یا بابا عبداللہ کا ریال قبول کرتا ہے. اسے چاچا جی نہ پاؤ تو چک کے بال ماتا کھڑے اڈوانی صاحب پاؤ تو کھڑے نہیں قبول کرتا ان ہندی روپے کو. کیوں؟ کیونکہ آپ سعودی عرب میں ہیں. سعودی عرب میں حکومت کس کی ہے؟ ملک عبداللہ کی. یہاں ملک عبداللہ کا سکہ چلتا ہے. جس نوٹ میں ملک عبداللہ کی تصویر اس کا سکہ ہوگا مسجد اسے قبول کرے گی. ارے قیامت کے دن سکہ چلے گا تو محمد الرسول اللہ کا چلے گا. وہاں کسی اور کا سکہ چل سکتا ہے؟ جس کی نماز پہ مہر محمدی، روزے پہ مہر محمدی، حج پہ مہر محمدی، نماز پہ مہر محمدی، طلاق پہ مہر محمدی، ایک ایک عمل پہ محمد کی مہر ہوگی. جنت کھلتی جائے گی. اور اگر محمدی مہر نہیں ہوگی، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. انبار لگے ہیں اعمال کے، نماز، روزے، حج، زکات، جہاد، صدقہ، خیرات. محمد کی مہر نہیں ہے، یہ سارے اعمال سمیت آدم جہنم کا ایندھن بنے گا. اللہ ہمیں ہر عمل محمد علیہ السلام کی سنت پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد فرق بین الناس. جنت میں کون جائے گا؟ دادا ٹھیک نہ دے مارا خان سے گا، یہ ادھر آ کے فون کر لو، میں چپ کر جاتا ہوں. یار آپ کے لیے ریاض سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ 1 گھنٹہ اس جوال کو نہیں چھوڑ سکتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوة الا باللہ. ساری توجہ انسان کی ختم ہو جاتی ہے، معلومات اس کی بکھر جاتی ہے. محمد فرق بین الناس. محمد علیہ السلام لوگوں کے درمیان تفریق ہے، لوگوں کے درمیان فرق کرتے ہیں. کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے؟ جس کی زندگی محمد کی غلامی میں گزری یہ جنتی ہے، اور جس کی زندگی محمد کی مخالفت میں گزری یہ جہنمی ہے. حج کا سفر ہے، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں ایک حاجی صاحب، اور یہ حاجی کون ہے؟ شاگرد رسول، نبی کا صحابی ہے نا. بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا پڑا، لوگوں نے اس کے اوپر سایہ کیا. آپ پوچھتے ہیں اس کو کیا ہوا؟ جواب میں صحابہ کہتے ہیں یاد رکھنا، زیدی کے بیٹے کی اس بات کو یاد رکھنا، لوگوں کسی کی سوچ دین نہیں ہے، دین ہے محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھتے ہیں اسے کیا ہوا؟ جواب ملتا ہے اللہ کے نبی جب یہ مدینہ شریف سے چلا تھا اس نے منت مانی تھی، تیرے نبی کا ساتھ ہے، حج کا سفر ہے، بڑا مبارک سفر ہے، میں مدینے سے نکلوں گا، میں گھوڑے پر سواری پر نہیں بیٹھوں گا، پیدل چلوں گا، چل چل کر اللہ نام
کے لیے اللہ کے راستے میں پاؤں میں چھالے پڑیں گے، خون نکلے گا، تو راضی ہوگا، میں صبر کروں گا، مجھے نیکی عطا فرمائے گا۔ پیاس لگے گی، پانی نہیں پیوں گا، پیاس پہ صبر کروں گا، تیرے راستے کی پیاس ہے، تو راضی ہو کر مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ میں دھوپ میں چلوں گا، گرمی لگے گی، پسینہ نکلے گا، مٹی مٹی ہو جاؤں گا، تو تیری رضا کے لیے صبر کروں گا، تو مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ سوچ کس کی ہے؟ باپ کے مرنے پہ 3واں 7واں 10واں 9واں 40واں قول شریف کروانے والوں، یہ سوچ کس کی ہے؟ صحابی کی سوچ ہے۔ نبی فرماتے ہیں اس کو اٹھاؤ، اس صحابی کو ہوش میں لاؤ، اس کو اٹھاؤ اور اس کو بتا دو تیرے اس عمل سے محمد کا کوئی تعلق بالکل نہیں ہے۔ تیری سوچ اچھی، تیرا گمان اچھا، لیکن تیری اس سوچ پہ محمد کی مہر نہیں ہے۔ جس عمل پہ محمد کی مہر نہ ہو وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا۔ یہی دوائیں دینے شروع کروں تو رات بیت جائے۔ کتنے ہی ایسے اعمال ہیں جو نبی کے سامنے ہوئے، نبی جہاد کے سفر پہ آ رہے، فرضی روزے صحابہ نے رکھے ہوئے، عصر گزر چکی ہے، عصر کی نماز پڑھی جا چکی ہے، مغرب ہونے میں تھوڑا سا وقت ہے، ایک صحابی مشورہ دیتا ہے عصر کے بعد اللہ کے نبی صبح ہم نے جنگ کرنی ہے، پتہ نہیں شاید ابھی دشمن سے ٹاکرا ہو جائے، دشمن کے علاقے میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم روزہ افطار کر لیں تاکہ قوت بحال ہو جائے، کافر سے جنگ کرنے میں تیار ہو جائے۔ اللہ کے نبی اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں، دودھ کا پیالہ لے کے دودھ پی کر افطاری کر لیتے ہیں، حالانکہ وقت بھی تھوڑا سا، عصر کے بعد کیا وقت رہتا ہے؟ گھنٹہ 1 گھنٹہ، افطاری کر لی، صحابہ نے بھی افطاری کر لی۔ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ جو مضبوط جسم والے، مضبوط بدنوں والے، انہوں نے سوچا کہ ہم اچھی طاقت والے ہیں، اگر افطاری نہ بھی کرے نا تو کافر سے لڑتے ہوئے ہمارے اندر کمزوری انشاءاللہ نہیں آئے گی، تو ہم ڈبل ثواب لے لیتے ہیں۔ کتنا ثواب؟ ڈبل ثواب لے لیتے ہیں۔ کس طرح؟ روزہ بھی پورا رکھیں گے، ان جنہوں نے رسول کو دیکھ کر افطار کر لیا، انہوں نے دور میں درمیان میں چھوڑ دیا نا، ہم روزہ پورا کرتے ہیں، اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا، صبح جنگ کریں گے اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا، یہ سوچ کے روزہ جاری رکھا۔ کس نے سوچا؟ صحابی نے سوچا، مولوی صاحب کی بات نہیں، صحابی نے سوچا۔ کسی صحابی نے آ کر اللہ کے نبی کو بتا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کچھ صحابہ نے ابھی تک افطاری نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، جڑے نے، چنگے نے، بہادر نے، کوئی گل نہیں، یہ نہیں کی تھی، یہ کہا، فرمایا اولئک العصاة اولئک العصاة اولئک العصاة، جنہوں نے مجھے دیکھ کر پھر تو افطاری نہیں کی۔ لوگوں تم سن لو، یہ نافرمان ہیں، نافرمان ہیں، نافرمان ہیں۔ جو محمد کو دیکھ کر وہ عمل نہ کرے تو وہ بندہ نافرمان ہے۔ اچھی سوچ کے باوجود نبی کہہ رہے ہیں یہ نافرمان ہے۔ اللہ کے نبی نے قافلہ روانہ کیا، حضرت عبداللہ کو امیر بنایا، جمعے کے دن حکم دیا فجر پڑھ کے نکل جاؤ، فجر پڑھ کے نکل جاؤ، قافلہ نکل گیا۔ حضرت عبداللہ امیر المجاہدین نے کیا سوچا کہ آج جمعے کا دن ہے، اور جمعہ کہاں کا؟ جہاں کی ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، ایک جمعہ 1000 جمعہ کے برابر ہے، مسجد رسول کا جمعہ، میں آج جمعہ یہاں پڑھ لوں۔ خطیب کون ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ امام کون ہوں گے؟ محمد رسول اللہ۔ نبی کی زندگی میں ہو سکتا ہے میرا یہ آخری ہی جمعہ ہو، جہاد پہ جا رہا ہوں، شہید ہو جاؤں، میں جمعہ نبی کے پیچھے پڑھتا ہوں، نماز نبی کے پیچھے پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے زندگی کا آخری جمعہ ہو، پھر گھوڑا میرے پاس بڑا بہادر، بڑا تیز رفتار ہے، میں بھاگ کر اپنے ساتھیوں سے مل بھی جاؤں گا، یہ نہیں کہ وہ مجھ سے آگے نکل جائیں گے، یہ سوچ کر بیٹھ گئے۔ کون سوچا؟ صحابی رسول نے سوچا۔ اللہ کے نبی جمعہ ارشاد فرماتے اچانک نظر پڑی حضرت عبداللہ بیٹھے ہوئے، کہا عبداللہ تو گیا نہیں، فجر کے بعد نکلا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سوچا تھا جمعہ آپ کے پیچھے پڑھوں، آپ کی امامت میں نماز پڑھوں، مسجد نبوی کا جمعہ ہے، میں کتنے سارے ثواب اکٹھے کر کے پھر اپنے ساتھیوں کو مل جاؤں گا۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ، جو میرے صحابہ فجر کی نماز پڑھ کے میرا حکم سن کے نکل گئے، عبداللہ اگر احد پہاڑ کو سونے کا بنا کے تو اللہ کے نام پہ خرچ کر دے، ان کے ثواب کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اللہ پر لائیے، جیسے اللہ کا مطلوب ہے، پھر عمل صالح کیجیے۔ ہر عمل سے پہلے دیکھیے
دیکھیے یہ نبی سے منظور ہو کر آیا یا نہیں. نماز پڑھنی ہے محمدی پڑھو, روزہ رکھنا ہے محمدی کرو, حج کرنا ہے محمدی کرو, طلاق دینی ہے محمدی دو, نکاح کرنا ہے محمدی, تجارت کرنی ہے محمدی, کاروبار کرنا ہے محمدی, معاشرت محمدی, معیشت محمدی, ایک ایک عمل میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ میں محمد کریم کی سنتوں میں رنگے جائیں. پھر یہ دو کام کر لیے, اب ان کا جا کے سو جاؤ لمبیاں تان کے چاول لے کے نہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. یہ جو دین آپ کو سمجھ آیا ہے, یہ جو توحید آپ کو سمجھ آئی ہے, اس دعوت کو عام کرو, اس نیکی کو پھیلاؤ, اس نیکی کو آگے پھیلاؤ, اس توحید کی دعوت کو آگے پھیلاؤ, اس محمد علیہ السلام کی سنت کی محبت کو آگے پھیلاؤ, صحابہ کی محبت کو آگے پھیلاؤ, اہل بیت کی محبت کو آگے پھیلاؤ, قرآن کی محبت کو آگے پھیلاؤ. گھر میں سونے والا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے جائیے. فرمایا میری امت کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی ہو, دو منزلہ کشتی ہے, ایک اوپر ایک پارٹی نیچے, ایک پارٹی اوپر. نیچے والوں کو پانی جب لینا سمندر سے کہاں آنا پڑے گا, اوپر آنا پڑے گا. اوپر آئیں گے, ڈول ڈالیں گے اور پانی نکال کے لے جائیں گے. اگر اوپر والے تنگ ہوں, بار بار تنگ ہو کے یہ بار بار آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں, وہ ان میں سے یہ کہتا کہ یار کشتی کے نیچے ہی سوراخ کر لو تو ٹھیک رہے گا. اگر وہ کشتی کے نیچے ٹھوکر ٹھاکی شروع کر دیں, ہیں کیا خیال ہے, اوپر والوں کو روکنا چاہیے یا نہیں؟ روکنا چاہیے. اب ہم میں سے کوئی روکے تو کیا کہتے ہیں, کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو, اپنے مذہب کو نہ چھوڑو. جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, انہیں اپنی قبر جانا, تو اپنی قبر جانا, تو ماما لگ جائے دیں گا تو ٹھیکہ چکیا دیں گا, انہیں اپنی قبر جانا, تو اپنی قبر جانا, تو اپنا کم سیدھا رکھ, بس وہ جتنے مرضی ہوتا رہے, جو مرضی کرتا رہے. یہ محمد کا دین نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو غلطی کر رہا ہے, شریعت کے خلاف چل رہا ہے, اس کے آپ کو روکو. من رہا منکم منکر, جو تم میں سے منکر دیکھے, برائی دیکھے, پھر اس کو اپنے ہاتھ سے روکے, زبان سے روکے, دل میں برا جانے. ذالک اضعف الایمان, یہ کمزور ترین ایمان ہے. اگر وہ دھوکہ ٹھاکی کرے کہ اسے جانتا یا بھی یہ تھلو ہی مورا کر لینے, ایک بھی پانی کڑی رکھا گے ہیں, اور اوپر والے ہوں ہماری طرح کے جو جان لگا ٹھیک لگا, 2 × 2 4 بالکل ٹھیک کیتا, 2 × 2 5 یہ بھی ٹھیک ہے, 2 × 2 6 یہ بالکل ٹھیک ہے. اس چول کی فوراً چھٹی ہو جائے گی, ان کوئی سکوت پردے نہیں کرے گا. بھائی 2 × 2 4 ٹھیک, 5 غلط, 6 غلط, 7 غلط, 8 غلط, 3 غلط, 2 غلط, ٹھیک, 1 باقی سب غلط, ٹھیک. اللہ کا قرآن, میری بات قرآن کے مطابق ٹھیک, آپ کی بات قرآن کے مطابق ٹھیک. جس کی بات قرآن کے خلاف وہ بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو, جو قرآن کے خلاف کہے وہ ٹھیک نہیں ہے. نبی نے فرمایا پھر اوپر والے جب شور سن کے نیچے آئے, اگر ان کے ہاتھ روک کر انہیں منع کر دے کہ یہ کام نہ کرو تو دونوں بچ گئے. اور اگر کہیں کہ انہیں اپنی قبر جانا سی, اپنی قبر جانا ہے, تھلے موڑے کا ہونا اتنا تو ٹھیک ہے نا جی. پھر جب بڈھے کی سائی بات چل گئے, ہم تو ڈوبے ہیں سدن, تمہیں بھی نہیں ڈوبیں گے, یہ نہیں مرے گا اتنا بھی مرے گا, کوئی نہیں بچے گا. بچنے کا طریقہ کیا ہے, اللہ کی توحید پہ عمل کرو, رسول کی سنت پہ عمل کرو. جہاں کسی کو قرآن و حدیث کے خلاف عمل کرتا دیکھو, اس کی بازو پکڑ لو, روک لو. ہاتھ کی طاقت ہے, ہاتھ سے روکو. زبان کی طاقت ہے, زبان سے روکو. اور اتنی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جانو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب یہ کام کرو گے لوگ آپ کو گالیاں دیں گے, وڈا مولوی, وڈا ٹھیکیدار دین کا, حاجی لکھ ٹکدا نہیں, 24 گھنٹے یہی فکر رہتی ہے نماز پڑھو نہیں پڑھتا نماز کرنا میرا کی کرنے کا, تو پڑھے اپنی, میں اپنی پڑھ لی تو اپنی. لوگ گالیاں دیں گے, لوگ ماریں گے, پتھر ماریں گے. جب لوگ مارے تو محمد کے پیارے جسم کو اپنے سامنے رکھنا. کائنات ساری کا جسم محمد کے جسم جیسا نہیں ہو سکتا. کائنات ساری کی عزت محمد کی عزت جیسی نہیں ہو سکتی. کائنات ساری کا خون مل کے محمد کے خون جیسا پاکیزہ نہیں ہو سکتا. طائف میں میرے نبی کو پتھر پڑے یا نہیں پڑے, سر پھٹا, خون نکلا, بے ہوش ہو کے گرے, آنکھ کھلی تو جبرائیل اور پہاڑوں والے فرشتے کو دیکھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اجازت دے دو یہ طائف کے پہاڑوں کو اٹھا کر اس بستی کو پیس ڈالے. نبی نے کہا فرشتوں, اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, ان طائف والوں نے مارا ہے, مجھے امید ہے ان کی نسلیں جو ہوگی وہ ضرور لا الہ الا اللہ اقرار کرے گی. جاؤ میرے نبی کی بات پوری ہو چکی ہے. آج طائف میں سے گزرو, ہر نماز پہ آواز گونجتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ نبی نے فرمایا, یہ محبت, آپ کی رحمت
तकलीफ आएगी, दुख आएगा, मुसीबत आएगी। इब्राहिम की सीरत को याद रखना, बाप ने भी निकाल दिया, कौम ने निकाल दिया, बादशाह ने आग में डाल दिया, तो भी सबर किया। बिलाल की सीरत को याद रखना, तपते हुए रेत पे लेटे हुए अहद 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 तौहीद के जुमले जुबान से निकले। तकलीफ आएगी, जब ये 4 काम कर लोगे तो फिर हम निजात पा जाएंगे, फिर जन्नत के वारिस हो जाएंगे। आखिरी बात सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। अबू हुरैरा फरमाते हैं, सही मुस्लिम में है, इन्ना फिल जन्नति हौरा, इन्ना फिल जन्नति हौरा, जन्नत में एक हौर है। अब जितने बैठे हैं ना, इनसे कौन जी एक रिश्ता है, ते है भी बड़ा सस्ता है, मार भी नहीं एडा मांगती, अब आरक रियाज काम हो जाएगा। ते है मिस वर्ल्ड। कौन है? मिस वर्ल्ड। जिला को 50 साल का बापा होगा मौली साहब जो मेरी करा रहे दुआएं देना, जवान तो जवान बुढ़े भी कह के मौली साहब तेरे बच्चियां का भी अल्लाह मुआ करे को मेरी कितने दाल करा रहे तो बस क्या ही है। मिस वर्ल्ड है, मलका तो जिमाल है, हुस्न की आशिकार आता, उसको देखो तो बंदा बताया वे जी का पूछ ही ना करे किले देखेंगे शादा हो जाए थे माशाअल्लाह चारों की इसने सर कड़ाए थे। और हम क्या फरमा रहे, इन्ना फिल जन्नति हौरा, जन्नत में एक हौर है, युकालु लहा आईना, उसका नाम आईना है। जब चलती है 70,000 उसकी खूबसूरती में इजाफा करती हुई हसनात उसके दाएं तरफ चलती है, 70,000 खूबी उसकी बाएं तरफ चलती है, और कहती क्या है, अना लिल आमिरिल मारूफ वन्नाही अनिल मुनकर। अल्लाह ने मुझे उस आदमी के लिए पैदा किया है जो गुनाहों को देख के रोकता है, नेकी का हुक्म देता है। किसी को कब्र पे सजदा करता हुआ देखता है तो रोक देता है, भाई ये शिर्क है ना सजदा करो। किसी को कब्रों का तवाफ करते हुए देखता है तो रोकता है, भाई ये शिर्क है ना करो। किसी को गैरुल्लाह की कसम खाते हुए देखता है, रोक देता है कि ना करो। किसी को कब्र पे ज़िबह करते हुए देखता है तो क्या देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की लानत बरसती है मन ज़बह लि गैरिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पे ज़िबह करता है। किसी के गले में तावीज़ देखता है तो कह देता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया है, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, तावीज़ मन का धागा टोना लटकाता है, गले के अंदर सिप्पी घुंघरू बांधता है, ये अल्लाह के साथ शिर्क करता है। जो है अल्लाह को पुकारता है वो अल्लाह के साथ शिर्क करता है। शिर्क करने वाले को रोकता है, बिदअत करने वाले को रोकता है, गुनाह करने वाले को रोकता है। अना लिल आमिरिल मारूफ वन्नाही अनिल मुनकर, अल्लाह ने मुझे पैदा किया है हर उसके लिए जो अल्लाह के दीन की गैरत खाता हो, जो कुरान की गैरत खाता हो, जो फरमान मुस्तफा की गैरत खाता हो, मुझे अल्लाह ने उसके लिए पैदा किया है। मिस वर्ल्ड का नाम आ जाए, दुनिया पीछे भागने के लिए तैयार है, और पूरी दुनिया की औरतें एक तरफ हो, जन्नत की हूर का मुकाबला कोई कर सकता अल्लाह के लिए। इस दिन के आइए इन 4 चीजों को अपना ईमान और अकीदा बनाइए। अल्लाह की तौहीद को मानो, रसूल की इत्तबा करो, इसकी दावत दो, तकलीफ आने पे सब्र करो, तो अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह इस हाल में अपने पास बुलाएगा। वो अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम अपने अल्लाह से राज़ी हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। पाकिस्तान से नशर होने वाला क्यू टीवी के मुताबिक मुख्तसर रोशनी डालिए, इससे मुस्तफीद होना क्या है। देखिए मैंने आपको कानून तो समझा दिया ना, तराजू बता दिया, ये अल्लाह का कुरान, ये आपका और मेरा तराजू है। अब क्यू टीवी के जरिए गैरुल्लाह को पुकारने की नस्में हमने अपने कानों से बेबहा दफा सुने, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद के नारे हमने कई दफा सुने, अल्लाह के साथ शिरकिया बातें हमने कई दफा सुनी। ये सारा चैनल शिर्क की दावत देता है, शिर्क की तरफ लोगों को बुलाता है, गैरुल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाता है। इसको देखना इंतहाई खतरनाक है, इसको देखना इंतहाई खतरनाक है। जो वक्त आपने यहाँ शिरकी मजलिसों में बैठना है उससे बेहतर है अल्लाह का ये कुरान तर्जुमे वाला मौजूद है, उसको लीजिए, पढ़िए और खुद अल्लाह के दीन से अपना ताल्लुक जोड़िए। हमारे यहाँ मौजूद मकतब दावत जारिया से मुस्तफीद होने के मुताबिक आपका क्या ख्याल है। बाज़ लोग कहते हैं यहाँ सऊदी अरब वाले वहाबी हैं, इनकी बात न सुनो। बाज़ कहते हैं चावल मुखी के लिए लोग मकतब जाते हैं, हमारी रहनुमाई फरमाइए। अल्लाह अकबर। ये मकतब दावत वल इरशाद, ये जालियात के मराकज़, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है आप पर और मुझ पर। पाकिस्तान से आप और मैं क्यों आए, इंडिया से हम क्यों आए, बांग्लादेश से हम क्यों आए,
کس لیے آئے جی؟ روزی روٹی کے لیے، ٹھیک ہے، پیٹ پالنے کے لیے آئے۔ اللہ رحمت کرے سعودی عرب کی حکومت پر، اللہ وزارت شؤون اسلامیہ کو جزائے خیر دے، اللہ خادم حرمین شریفین کو جزائے خیر دے، جنہوں نے اس روزی روٹی کی تلاش میں آنے والوں کے لیے دین سمجھنے اور سیکھنے کا بھی انتظام کر دیا۔ یہ مکتب جالیات، یہ مکاتب دعوت دین اسلام کے مراکز ہیں، اس سے جڑ جائیے، اللہ کا دین سمجھیے۔ میں آپ کو ایک فرق بتاتا ہوں، بڑا موٹا سا فرق ہے۔ پاکستان میں ڈاکٹر انسان کا بنتا ہے جب وہ ڈاکٹر یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا ہے، اس سے پہلے تو نہیں بیٹھ سکتا نا، کوئی پہلے بیٹھ کے اس کا پرچہ کروا دیتے ہیں یا نہیں؟ ہر کام کے لیے اسلوب ہے نا، ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہے، قانون ہے۔ مسیح سے بنانے واسطے کتنی ضرورت ہے؟ ایک لمبی کی جاری ہوئے، شلوار اونچی ہوئے، ختم پڑھنا آندہ ہوئے، 2-4 سورتیں یاد ہوئے، اللہ اللہ خیر سب، کسی اور شہری لوڑ ہے؟ سمجھ آئی میری بات؟ کی نہیں ہے؟ مسجد کا مولوی بننے کے لیے جنازہ پڑھنا آتا ہو، ختم شریف آتا ہو، نماز پڑھانی آتی ہو، 8-10 صورتیں یاد ہو، کہنا جی یہ بڑا بڑا سڑا مولوی ہے۔ یہ مکاتب دعوت جاریہ جتنے ہیں، یہاں پہ جو دعات اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کو اس سٹیج پر بیٹھنے سے پہلے 5-5 6-6 علماء بیٹھ کر اس کا پورا امتحان لیتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے بھی صحیح یا نہیں، یہ اس قابل ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اگر یہ اس قابل ہے کہ دین کی دعوت ہے پھر یہاں بیٹھنے دیتے ہیں، اگر اس قابل نہ ہو ہر للو فتو یہاں کے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ بہت بڑی آپ کے لیے ہمارے لیے نعمت ہے، اس سے جڑ جائیے۔ نہیں یہ بات کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ بات ہی ہے، یہ تو لوگوں کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں۔ بھائی میں اللہ کی قسم کھا کر مکتب جاریات میں یہ قرآن میرے سامنے ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ ہم نہ دیوبندی ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ وہابی ہیں، نہ سنی ہیں، نہ نقشبندی ہیں، نہ چشتی ہیں، نہ قادری ہیں، نہ رضوی ہیں، نہ نوری ہیں، نہ سور وردی ہیں، نہ وردی ہیں، نہ بغیر وردی ہیں۔ ہم کیا ہے؟ جو اللہ کے قرآن میں ہیں ہم وہ ہیں، جو محمد کے فرمان میں ہیں ہم وہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں پوجنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ پنجابی میں سن لو، اللہ تو علاوہ کسی کو پوجنا، محمد تو علاوہ کسی کو پوچھنا، پوجنا ہے ریاض والے نو، پوجنے کا طریقہ پوچھنا ہے تو مدینے والے نو۔ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، ہمارا وہ دین ہے، اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے اپنے کو چھوڑ کے ہمارے دین کو پکڑ لو، اپنے مولوی کو چھوڑ کے ہمارے مولوی کو پکڑ لو۔ ہم کہتے ہیں سارے جھوٹ بول سکتے ہیں، فاطمہ کا بابا جھوٹ نہیں بولتا۔ کیوں جی؟ یہ اختلاف کی دعوت ہے یا اتفاق کی؟ اس سے کوئی اختلاف کرے گا؟ ہر بندہ غلط کہہ سکتا ہے، محمد رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ قرآن سے جڑ جاؤ، فرمان مصطفیٰ سے جڑ جاؤ۔ میں نے جو کہا میری نہ مانو، یہ قرآن ترجمے والا لے کے گھر بیٹھ کے پڑھ لو، یہ سچی بات ہے یا نہیں؟ اور جو فرقوں کی دعوت دیتے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن تسی نہیں سمجھ سکتے، قرآن سمجھنے واسطے 16 علوم دی لوڑ ہے۔ تو کہنا مولوی صاحب نہ میرے کو اتنا ٹائم ہے، نہ میں سمجھ سکنا، تو کہیں جا میں پڑھی جاؤں گا 2 رکعت نماز اندھیرا جو ہار امام دو میرا پیچھے پھرے، اللہ نہیں کوئی شے نہیں پتا۔ ہندوؤں نے اپنا دین برہمن کو دے دیا، ہندوؤں نے اپنا دین برہمن کو دے دیا، ہم نے اپنا دین مولوی کو دے دیا۔ جو مولوی صاحب کہنے کے پیچھے اللہ اکبر، سانو نہیں پتا جی، مولوی صاحب پر پوچھو، دین سارا مولوی کا ٹھیکہ، اور دنیا خود چیک کرتے ہیں۔ کفیل سے ویزا لینا ہو تو کفیل کو چیک کرتے ہیں، جیسان جانا ہو لیبورٹین سے پوچھتے ہیں، جیسان ریلین ساری تحقیق ہے۔ لیکن قرآن مولوی صاحب شیخ صاحب پیچھے ایمان کے اللہ پر، ارے یہ قرآن تیرے اور میرے اور شیخ اور سب کے لیے آیا، اس قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو۔ اللہ جزائے خیر دے سعودی عرب کے ذمہ داران کو۔ مجمع ملک فہد سے قرآن اردو میں چھپ رہا ہے، اردو ترجمہ موجود ہے، بنگالی میں چھپ رہا ہے، پشتو میں چھپ رہا ہے، کشمیری میں چھپ رہا ہے، ملیالم میں چھپ رہا ہے۔ اگر اج دے دور کا بندہ کوئی اللہ کے کول جا کے کہے ربا پتہ ہی نہیں لگا سچ کی سی تے کوڑ کی سی، یہ جنہیں لکھ پہن گے نا پچھلے قرآن ملیالم میں، قرآن تاملی میں، قرآن سنہالی میں، قرآن پشتو میں، قرآن کشمیری میں، قرآن اردو، ایک ایک زبان میں قرآن ترجمہ ہو کے آپ کے اور میرے سامنے آ چکا ہے۔ اب 20 پہ غور نہ کریں، اب 20 کو نہ پڑھیں اور پھر کہ پتہ نہیں جی مولوی صاحب انہیں کہتے وہ مولوی بھی قرآن پڑھتا، وہ بھی قرآن پڑھتا، ہمیں نہیں پتا۔ کپڑا لیتے ہوئے تحقیق ہے، یہ کپڑا یہ جاپانی ہے یا چینی ہے، یہ امریکی ہے یا جرمنی کا ہے۔ گاڑی لیتے ہوئے تحقیق ہے، جوتی لیتے ہوئے تحقیق ہے، آلو، بطاطس، ٹماٹر، کھیرے، خیار،
استعمال جب بابا کر ایک پرانا سی لیکن دین قرآن اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اتباع کرنی ہے منزل من اللہ شے کی جو اللہ نے اتار دیا. یہ قرآن اترا ہے, حدیث کے رسول اتری ہے. تیسری چیز وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. قرآن رسول نے دیا, حدیث رسول نے دی, اس کو لے لو, اس کے علاوہ ساری باتوں کو چھوڑ. ہمارے بر صغیر میں مختلف قسم کی جماعت ہے, ہر کوئی اپنے برحق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, حق و سچ ہونے کی تائید میں دلیلیں پیش کرتا ہے. جماعتوں میں دیوبندیت, بریلویت, تبلیغی جماعت, جماعت اسلامی, اہل حدیث وغیرہ مذکور جماعتیں مختلف تعارف کرواتے ہیں. اس کا اس بات سے وضاحت کریں کہ اہل حدیث میں آخر کا ہے, یہ پہلے بھی موجود تھا. نیز وہابی کی حقیقت کیا ہے, حق و سچ سمجھنے کا میزان کس جماعت کے پاس ہے. میں نے آپ کو موٹا سا قانون سمجھا دیا, یہ سمجھنے کے بعد حق دودھ پانی پانی بکرا ہو جائے گا. وہ قانون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دو چیزیں دی ہیں. میری امت کے 73 فرقے ہونے ہیں. نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہونے, کلہم فی النار, سارے کے سارے جہنم میں جانے ہیں, الا ملت واحدہ, الا ملت واحدہ, ایک جماعت جنت میں جانی ہے. سب سے پہلے صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایک جماعت جو جنت میں جانی ہے وہ کون سی ہے؟ 72 خلی ولی کرو, 72 جہنم میں جائیں, خان خسمانو سنو کو جنت جائیں. نبی نے قانون دیا, اصول دیا, قاعدہ دیا, فارمولہ دیا. کیا؟ ما انا علیہ واصحابی اليوم, آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنت میں جانے والے ہیں. بتائیے صحابہ دیوبندی تھے, بریلوی تھے, نقشبندی تھے, چشتی تھے, جابری تھے, قادری تھے, رضوی تھے, کیا تھے؟ سارے صحابہ محمدی تھے یا نہیں تھے؟ آپ بھی سب محمدی بن جاؤ, 4 بھی چھوڑ دو, 12 بھی چھوڑ دو, 10 بھی چھوڑ دو, 20 بھی چھوڑ دو, آؤ کہ محمد رسول اللہ سے اکٹھے ہو جائے. رہی بات اہل الحدیث کی, اہل الحدیث سے مراد قرآن والے اور حدیث والے. قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کہا, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اس کو بھی حدیث کہا ہے. اور فرمان محمد بھی حدیث ہے. صحابہ سب سے پہلے اور حدیث سے, جو اللہ کہتا, جو اس کا رسول کہتا, اس کو اپنا سر جھکا دیتے. یہ حدیث کوئی پارٹی نہیں ہے, کوئی جماعت نہیں ہے, یہ ایک منہج ہے, یہ ایک سوچ ہے, یہ عقیدہ ہے. جو قرآن میں آ گیا, جو حدیث میں آ گیا, وہ میں نے اور آپ نے ماننا ہے. سارے اماموں کو چھوڑ کے بلال کے امام محمد کی غلامی کرنی ہے. یہی منہج اہل حدیث ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 10 بجے تک ختم کر دیں, کھانا تیار ہو گیا, 5-7 منٹ ابھی باقی ہے بھائی, جلدی جلدی ختم کر دیں. تبلیغی جماعت میں کیا خرابی ہے؟ کیا ان کی دعوت اسلامی دعوت نہیں ہے؟ تبلیغی جماعت کے بارے میں تفصیلی ہماری CD یہاں آ چکی ہے, آپ ظفر بھائی سے لے سکتے ہیں. فضائل اعمال کی حقیقت مختصر ترین کے بعد تبلیغی جماعت والے بھائی بڑی محنت کرتے ہیں, اخلاص بھی بڑا ہے, پیسہ بھی اپنا خرچ کرتے ہیں, مارے بھی پھرتے ہیں. ایک چھوٹی سی پریشانی ہے کہ ان کی کتاب فضائل اعمال, فضائل صدقات, جس کتاب کو وہ اپنے حلقات میں پڑھتے ہیں, اس کے اندر شرکیہ واقعات بھرے پڑے ہیں. میں ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں, باقی تفصیل آپ ظفر بھائی سے CD لے کے سن سکتے ہیں. مولوی ذکریا صاحب, فضائل صدقات, حصہ 2, صفحہ 558, کتب خانہ فیضی لاہور کی جو چھپی ہوئی ہے. ہر کتب خانے کے صفحات آگے پیچھے ہیں. اس کتب خانے کی, اس میں وہ کہتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا, جھوٹا ہوں, کچھ نہیں ہوں, تیرا ہی ذل ہے, تیرا ہی وجود ہے, میں کیا ہوں, کچھ نہیں ہوں, جو تو ہے وہ میں ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا خیال ہے؟ جٹ کوئی بھی پوچھو گے نا, وہ بھی کہے گا کھاچی ماری. شرک ہے یہ, اللہ کی ذات میں شرک ہے, یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے. اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں. اللہ خالق ہے, میں مخلوق ہوں. وہ رازق ہے, میں مرزوق ہوں. وہ معبود ہے, میں عابد ہوں. وہ کھلاتا ہے تو میں کھاتا ہوں. اللہ اور بندہ اکٹھا نہیں ہو سکتا. یہ تصوف کا وہ شرک ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ان کی محنت بہت ہے, لیکن جو کتاب لے کر گھومتے پڑھتے ہیں, اس کتاب میں جب شرکیہ واقعات کو نکال دیا جائے تو بالکل ہم بھی ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. جب تک اس میں شرکیہ واقعات ہیں, ہماری شرک اور اہل شرک سے بات ہے. فرض نماز
نماز کے بعد ذکر جو عام طور پہ ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے لا الہ الا اللہ رسول اللہ 5-7 مرتبہ کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے، جو ہی نماز سے سلام پھرتا اللہ کے نبی اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام۔ سورۃ آیت الکرسی پڑھتے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ پھر بات نہیں آئے گی حرج کی، یہ کلمہ پڑھو تو دیکھو مولوی ڈکنڈے ہے۔ حرج یہ ہے کہ یہ رسول نے کیا ہوتا تو ہماری جان بھی قربان جان، نبی کا پسینہ گرے گا، وہاں اپنا خون گرانا ہمارے لیے باعث ثواب ہے۔ لیکن اگر نبی سے منظوری لے کر نہیں آیا تو میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان دین نہیں ہو سکتا۔ لفظ داتا کی وضاحت کرے، کیا یہ لفظ عبد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ داتا دینے والا، انک انت الوہاب، اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی داتا ہے۔ باقی ساری کائنات کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم سارے کے سارے انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے مانگتے ہو، داتا اللہ ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا نہیں کہنا جائے۔ آپ علماء 11ویں شریف رجب کے کنڈے 40واں تیجا میت کے لیے فاتح ان کاموں سے منع کرتے ہیں، ہمارے ملکوں کے علماء کہتے ہیں یہ سب میت کے ثواب کے لیے کیا جاتا ہے۔ میں دلیل ٹائم تھوڑا ہے، جتاب کی دلیل دے کے بات آگے کرتا ہوں، بالکل جج میں بھی سمجھنا نہیں جانتی۔ 11ویں شریف کنڈا 40واں تیجا فاتحہ ہے، اگر یہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا تو ان ساروں کے عربی نام ہوتے یا نہ ہوتے؟ واسطہ رابطہ دسیا جائے، عربی نام ہوتے نا، ان کو یہ بولے صاحب 11ویں شریف دی عربی دسو، نماز ہم نے پڑھی ہے عربی میں صلاۃ، روزہ رکھتے ہیں عربی میں صیام، چندہ دیتے ہیں عربی میں زکوٰۃ اور صدقہ، ٹھیک ہے 11ویں شریف دی عربی کی ہے، 40ویں بھی عربی کی ہے، تیجے بھی عربی کی ہے، کنڈے بھی عربی۔ اے بیڑا گول مولوی تسی کیتا کھان واسطے، یہ دین دے اسلام وچ نہیں سی، یہ بعد کچھ لا کے بیڈ کیتا گیا۔ آپ علماء محفل میلاد سے منع کرتے ہیں، جبکہ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ خوشی کا دن ہے، اس سے بڑی خوشی اور کب ہوگی، اس لیے ہم اسے عید میلاد کہتے ہیں۔ اگر یہ ثواب کا خوشی کا دن ہوتا تو کیا رسول اللہ اس کی تعلیم نہ دیتے؟ کیا ابو بکر عمر عثمان اس کی تعلیم نہ دیتے؟ ہم کہتے ہیں نبی کی پیدائش خوشی کا دن ہے، لیکن اس دن نبی فوت بھی تو ہوئے، اس دن نبی فوت بھی تو ہوئے، اسی دن تیرا باپ پیدا ہوا ہو اور اسی دن تیرا باپ 7 سال کے بعد اسی دن آ کے مرا ہو، اب باپ کے یاد آنے پہ ڈھول پیٹے گا، چلنا میرا پیو مر گیا جان چھوٹی، ڈھول پیٹے گا روئے گا؟ ابا پیدا تو ہوئے تھے لیکن پیدائش سے زیادہ ان کی وفات کا غم ہے۔ یا علی مدد کہنا یا رسول اللہ مدد کہنا کیسا ہے؟ درست ہے، بعض لوگ ایسا کہنے والے سے چھڑتے ہیں جبکہ یہ پاک ہستیاں ہیں، علی پاک ہستی ہے، رسول اللہ پاک ہستی ہے، لیکن نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا رسول اللہ مدد کہنے کی تعلیم دی، نہ حضرت علی نے یا علی مدد کہنے کی تعلیم دی، نہ حسن حسین نے یا علی مدد کہنے کی تعلیم دی، نہ باقر جعفر نے یا علی مدد کہنے کی تعلیم دی، نہ نقی تقی نے یا علی مدد کہنے کی تعلیم دی۔ قرآن کہتا ہے یا علی مدد سے مراد کیا ہے؟ علی مدد کرو، یا رسول اللہ سے مدد سے مراد کیا؟ یا رسول اللہ مدد کرو۔ قرآن اللہ کی کتاب کہتی ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد جب بھی آتی ہے کس کی طرف سے؟ بدر میں مدد آئی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ خیبر میں مدد آئی کس کی طرف سے؟ علی بھی تھے، رسول بھی تھے، کسی صحابی نے یہ علی مدد کا نعرہ نہیں لگایا۔ یہ اللہ کی ذات کسی اور کو شریک کرنے والی بات ہے۔ آپ اکثر وفات شدہ بزرگوں کی انسلٹ کرتے ہیں، بھائی بزرگ کی توہین کرنے والا گستاخ ہے۔ ہم کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بزرگ ہے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اگر وہ اللہ کی نیک تھے تو اللہ کی جنت میں ہے، برے تھے تب بھی وہ جانے اللہ جانے۔ ہم یہ کہتے ہیں بزرگوں کو بزرگ رہنے دو، ان کی قبروں پہ سجدے کر کے ان کو اللہ نہ بناؤ، ان کی قبروں کا طواف کر کے ان کو اللہ نہ بناؤ، ان کو مدد کے لیے پکار کے ان کو اللہ نہ بناؤ۔ آپ حضرات اہل بیت کو نہیں مانتے جبکہ اہل بیت ہی دین کی سیڑھی ہے، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، کون کہتا ہے نہیں مانتا؟ یہ کسی دشمن نے یہ ہوائی اڑائی ہوگی۔ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، حسن کو مانتے ہیں، حسین کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، فاطمہ کو مانتے ہیں، عائشہ کو مانتے ہیں، حفصہ کو مانتے ہیں، میمونہ کو مانتے ہیں، صدیق اکبر کو مانتے ہیں، فاروق اعظم کو مانتے ہیں، عثمان غنی کو مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان اہل بیت کو اہل بیت مانتے ہیں، مشکل کشا نہیں مانتے۔ اگر وہ مشکل کشا ہوتے تو علی شہید کیوں ہوتے؟ اگر علی مشکل کشا ہوتے حسن زہر کیوں کھاتے؟ علی مشکل کشا ہوتے حسین کیوں شہید ہوتے؟ عقل اپنی کھوپڑی خود استعمال کر لو، ارے موجودہ مثال لے لو، اگر یہ مشکل کشا ہوتے بغداد کے اندر امریکی بم گرے، حضرت علی کی قبر کی دیوار گری، حضرت علی نے ان چلتے ہوئے جہازوں کو نیچے کیوں نہیں گرا دیا؟ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ کیا ہوش والا انسان سنتے ہیں
جو فوت ہوتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اگلے جہان میں ہے، برزخ میں ہے۔ اللہ جس کو کوئی چیز سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے، جیسے بخاری شریف میں ہے واپس آتے ہیں مردہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے قانون بیان کر دیا انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مردے اس دنیا سے جا کے اگلے جہان میں چلے گئے، انہیں ہمارے جہان کی خبر نہیں، ہمیں ان کے جہان کی خبر نہیں۔ کیا مردے عام زندہ انسان سے زیادہ سنتے ہیں؟ اور بعض بزرگ لوگ تو حاجتیں بھی پوری کرتے ہیں، اگر وہ زیادہ سنتے ہیں اور بوڑھتے کیوں تھی کتنے سنتے ہو تو 4 منٹ وہاں سے جاؤ گا تھلے، وہ دفن ہوتے ہی تب ہیں جب سننا چھوڑ دیتے ہیں، دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، استنجا کرنے کے قابل نہیں رہتے، کپڑے اتارنے کے قابل نہیں رہتے، غسل کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ مر گئے، وہ مرنے والا کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا ہو، اس کے کپڑے کھاڑ کے اتار دیے، اس کو استنجا کروایا، غسل کروایا، وضو کروایا، کفن دیا، کندھوں پہ اٹھا کر چلے، یہ سارا کام کیا۔ اگر کچھ کرنے قابل ہوتے کہ چوڑا پیچھے ہٹ میں آپ ہی کر لینا، اپنی شرمگاہ کو زندہ بندہ کسی اور کو ہاتھ لگانے دیتا ہے نہیں؟ تو یہ پیا ہوں گا مردہ اپنا جو مرضی کا ہو، میں تو پیا ہی ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات غلط ہے کہ مرنے کے بعد وہ حاجتیں پوری کرتے ہیں، ان کو اس جہان کا کوئی علم نہیں ہوتا، وہ برزخ کے جہان میں ہے، برزخ الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے ہم نے اور ان کے درمیان پردہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب میرے بھائی کو سوالات ہیں اور بقیہ یہ سوالات جو آپ لوگوں نے کیا ہے انشاءاللہ اگر زندگی رہی شہید کی، اگر شہید دوبارہ آئے یا انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ اسی مکتب کے اندر جب بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ تو اس کا جواب دیا جائے گا، چونکہ ٹائم نہیں ہے، صبح سب کو ڈیوٹی کرنی ہے، اس وجہ سے معذرت چاہتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ میرے بھائیوں کچھ مکتب کی طرف سے انعام بھی رکھے گئے ہیں اور ہمت افزائی کے طور پر آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، خاص طور پر وہ سوالات ہیں جو آپ نے ابھی شیخ کے پروگرام سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ایک بات میرے بھائی بتائی گئی تھی الا الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ نے بتایا تھا کہ عمل صالح ضروری ہے۔ عمل صالح کے لیے 2 شرطیں آپ نے وضاحت کی تھی درس کے دوران، تو عمل صالح کس کو کہا جائے گا، یعنی نیک عمل کرنے کے لیے کون کون سی شرطوں کی ضرورت ہے، کوئی بھی اٹھ کر کے جواب دیں۔ آ جائے اللہ کا یعنی حکم کا کیا مطلب ہے، اس کی وضاحت کریں تھوڑا سا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا، حکم کی وضاحت کریں، حکم کی وضاحت کریں، حکم سے کیا اللہ کی مرضی کے مطابق کام ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرا جائے۔ یعنی ضروری ہے میرے بھائیو اچھا عمل اس وقت ہوگا جب اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق ہو۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں جو ہے شرک کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ شرک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت خطرناک ہے، بڑا ڈینجر گناہ ہے۔ تو شرک جو کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نماز، روزے، حج، زکات کو قبول کرے گا یا نہیں قبول کرے گا؟ اگر بے نمازی ہے، بے نمازی کا کیا؟ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی سزا شریعت نے کیا متعین کی ہے؟ اگر بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی سزا شریعت نے کیا متعین کی ہے؟ آپ سے پیچھے یہ جگہ نماز نہیں پڑھتا ہو جہنم ہے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں۔ صحیح
دوسرا ایک کام سوال ہے میرے بھائی، آج آپ یہاں پر آئے، 1-1.5 گھنٹہ شیخ کی درس سے مستفید ہوئے جو توحید اور شرک پر درس تھا. کون سے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے توحید کا مفہوم سمجھا اور شرک کا جو کام کر رہے تھے اس سے 2 بار دائر کیا، بات سمجھ میں آ گئی جو ہے؟ جن کو پہلے سمجھ آئی تھی وہ نہیں، جن کو آج توحید کی سمجھ آئی اور وہ شرک کرتے تھے اور آج کی طرح سننے کے بعد انہوں نے توبہ کی کہ آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے، وہ. ہاں جی، پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ پہلے میں بریلیوں میں سے تھا. پھر میں پہلے قبروں کو پوجتا تھا اور انہی کے مدرسے میں پڑھا تھا، اور آج یہ بات سن کر میں اتنا ان چیزوں کو چھوڑ دیا، اتنا دور ہو گیا آج کہ آج کے بعد تا قیامت اس چیز کو میں ان کے پاس کیا، ان کا نام تک میں آج کے بعد نہیں لوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آج سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ سب کے مزار پہ جاتا تھا، بابا فرید الدین کے مزار پہ بھی جاتا تھا. آج جو معلوم ہو گیا جو پرانے خاتم ہے اس سے جو اوپر جائے گا اسی وجہ سے یہ سب ان کے لیے خصوصی دعا بھی کیجیے. میں اسلام آباد مندی کا کام کرتا تھا، میں وہاں جاتا تھا کام نہیں میں بھی پہلے جانا ہے ان کے سامنے اب جو بھی تکلیف ہے تو بیان کے بعد سب آنے والا اللہ کے اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے، امین کا قاضی فرمائے، دعوت دینے والوں کو. اور کوئی ہے؟ یہ آپ جب اپنا واقعہ اپنا قصہ بیان کریں گے تو کئی لوگوں کے لیے آپ ہدایت کا سبب بنیں گے جو ابھی تک سننے کے بعد ڈاما ڈول بیٹھے ہیں نا کہ منع کرتی تھی درگاہ پہ جانے کے مزار پہ، اس کو زبردستی لے جاتے. اپنی بیوی کو زبردستی لے جاتے تھے، وہ منع کرتی تھی. کون سی درگاہ پہ لے جاتے تھے؟ مطلب اب بمبئی میں تھا، میں حاجی علی اور سب مخدوم صاحب بابا یہ سب بہت سے. پھر اب سمجھ میں آ رہی ہے، مطلب وہاں بھی جاتا تھا جلیات میں. صحیح بات اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہ اللہ بھائیوں کو ثابت قدم رکھے اور اسی طرح سے مرتے دم تک سچا اور پکا موحد بنائے. اسی طریقے سے میرے بھائی میرا ایک دوسرا سوال ہے کہ جو بھائی اعجازی کے حصے کے اندر بہت سے بھائی اعجازی سے آئے ہوئے ہیں، بہت سے ابوری سے آئے ہوئے ہیں، جیزان سے آئے ہوئے ہیں، آٹا سے آئے ہوئے ہیں، تو ہر جگہ مکتب دعوت سینٹر کھلا ہوا اور الحمدللہ کام بھی ہو رہا ہے. تو کون سے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے مکتب دعوت سینٹر سے توحید کے مفہوم کو سمجھا اور شرک کے خطرناک گمراہی کے اندر ملوث تھے، اس سے انہوں نے توبہ ظاہر کیا؟ کون سے بھائی ہیں جو یہاں کر کے وضاحت کرائے؟ یہ پہلے وہ اب جو ہے جی آپ ماشاء اللہ کھڑے ہو، آپ بھی کھڑے ہوں بزرگوں، کھڑے ہو جائیں. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ سب سے پہلے یہی بریلوی اور دیوبندی تھے. ہم لوگوں نے جب تھوڑی دیر آنا جانا ان سے ہوا، جیسے ملاقات ہوئی، الحمدللہ ہم نے وہ فدا چھوڑ دیا جو ان کا قبروں والا، ان کا مرنے والوں اور دوسروں شیخوں سے مانگتے ہیں. ہم الحمدللہ سے چھوڑ کے ہم تو صحیح اللہ تعالیٰ سے صحیح بالکل اللہ کے بندے بن گئے اور اللہ سے ہی مانگتے ہیں اور کسی کو نہیں، کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کراتے. السلام علیکم.
جی ہم لوگ پہلے یہ بابو کو مانتے تھے اور خاص طور زیادہ تر ملوث تھے یہ چلیشے وغیرہ جمعرات ہو گئے یہ لوگ کرتے تھے، لیکن اب خالق صاحب کے یہ کہنے پر ہم لوگوں نے یہ چھوڑ دیا. یہ دین کی سمجھ آئی، دین کی سمجھ آ کر پہلے نہیں ہم لوگوں کو یہ سمجھ کر کے بیان کریں گے. ہم بھی پہلے اپنا ابھی سمجھ میں آیا یہ سب غلط ہے، طریقہ کے مطابق نہیں کرو، طریقہ میں مطابق چلنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ. السلام علیکم بھائی صاحب، میں دارالعلوم میں دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں اور رکھتا تھا پہلے میں حافظ قرآن الحمدللہ. تو میرے اندر یہ ایک خرابی پائی جاتی تھی کہ میں فاتحہ خوانی، قرآن خوانی یہ چیزیں پہلے کرتا تھا، اور یہاں پر آ کر الحمدللہ مجھے اس بارے میں علم ہوا ہے کہ یہ ایک شریعت کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں. تو انشاءاللہ میں نے توبہ کی ہے کہ آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا. اور آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو اس کے یہاں سے جو دلیلیں ہمیں ملتی ہیں ان پر ہم غور کریں اور عمل کریں. یہی سیکھنے کی جگہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں پہلے اہل تشریح تھا، لیکن آپ کو سن کے، آپ کی کیس سے سن کے میں انشاءاللہ حدیث اور قرآن پہ عمل کروں گا، اس کے سوا کوئی اور کام نہیں کروں انشاءاللہ. اور اس پر ہم بھی وضاحت کرتے ہیں کہ میرا نام سید توصیف الرحمان، ہم زیدی خاندان سے ہیں. ہماری والدہ کا جو خاندان تھا، ہمارے ماموں وہ شیعت پر تھے، اور ہمارے جو لاکی کا خاندان تھا ان میں کچھ بریلویت تھی. اور اللہ عز و جل شیخ عبداللہ بہاول پوری رحمۃ اللہ علیہ پر رحمتیں فرمائے، ان کے پاس جا کر ان سے پڑھنے پر اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق دی. سب سے پہلے میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سید شفیق الرحمان جن کی نماز نبوی کتاب آپ نے دیکھی ہوگی، سب سے پہلے وہ اہل توحید بنے. پھر ان سے چھوٹے شیخ طالب الرحمان وہ اہل توحید بنے. اور پھر اس کے بعد ہمارے گھر میں مناظرہ ہوا، اور مناظرہ کرنے کے بعد ہمارا پورا گھر اللہ کی توحید پہ آ گیا، اور ہم نے شیعت اور بریلویت اور ان تمام عقائد سے توبہ